السلام علیکم۔ سچی زندگی کی سچی کہانی۔ میرے پاس اس رب کے سوا کچھ نہیں بچا۔ میری محبت کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی ایک پرندے کو کسی مچھلی سے عشق ہو جائے۔ نہ تو مچھلی میں ہمت ہے کہ پرندے کے پاس جا کر رہ سکے، اور نہ پرندے میں ہمت ہے کہ وہ مچھلی کے ساتھ رہ سکے۔ دونوں چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طرح ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے محبت کے باوجود ایک ساتھ نہیں رہ سکے۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی الگ الگ جینی ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں وہ اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق بہت مضبوط کر رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ مطمئن اور مکمل نظر آتے ہیں۔ وہ اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھتے ہیں اللہ سے، انہیں یقین ہوتا ہے، اور وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتی ہوں؟ میں پوری توجہ چاہتی ہوں، ہر رشتے میں خلوص چاہتی ہوں، اپنائیت چاہتی ہوں۔ دکھاوا اور ریاکاری مجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سامنے والا بھی میرے ساتھ پرخلوص ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود پرست ہوں، لیکن ہاں، جہاں مجھے پیار ملے اور جہاں پیار نہ ملے تو میں سب کے ساتھ ایک جیسی ہی رہتی ہوں۔ کوئی مجھ سے رشتہ تعلق توڑنا بھی چاہے تو میں خود اس سے بات کر لیتی ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، آخرت کے دن حساب کتاب سے ڈرتی ہوں۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ایسا نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھوں میں نمی لائے، میری کسی بات سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، میری کوئی بات کسی کو افسردہ کر دے، اور کوئی میری کسی بات سے اتنا دل برداشتہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے میرا نام لے کر رو پڑے۔ بس میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہ کبھی بھی اور کہیں بھی ایسا کوئی دن نہ آئے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب میں محبتیں بانٹیں، خوشیاں بکھیریں، کیونکہ جو خوشیاں آپ دوسروں کو دیں گے اس کی خوشبو آپ کے پاس بھی ضرور آئے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری باتیں کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ مجھے یہ چاہ بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کی باتوں کی طرح ان کے لبوں پر سجی رہوں۔ نہ آہ بننا ہے، نہ واہ بننا پسند ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کی آہ میرے لیے نکلے، کیونکہ کسی کی آہ سے میری آخرت تباہ ہو سکتی ہے، اور کسی کی واہ کا نشہ میرے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھین جانے پر انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو۔ اور وہ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے کہ دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہے اور سانسیں چلنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔
کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ، کتنا قیمتی لمحہ ہوتا ہے وہ، کہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہو کہ میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جنہیں خوشیاں اپنے اللہ کا نافرمان نہیں بناتی، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں بناتی۔ زندگی میں کبھی اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری کوئی اہمیت نہیں، میرا وجود کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا مستقبل کیا ہے اور وہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کن کے ساتھ ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہی ہوں، مگر ایک بات بتاؤں کہ کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ میں آج زندگی کے جس مقام میں سانس لیتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہی ہوں، مجھے یہاں وہ بادشاہ لے کر آیا ہے جو میرے پاس ہے، اس کا تعارف میں کراتی ہوں۔ وہ مہربان، رحیم، کریم، سننے والا، جاننے والا، سب یاد رکھنے والا اور بے شمار محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ مجھے اس وقت یہاں تک لایا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس تعارف کے بعد میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یقیناً وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے دعائیں مانگنا اس نے سکھایا ہے، میرے دل کی طلب اور سجدوں کے آنسوؤں سے صرف وہی واقف ہے، تو پھر وہ مجھے ضرور دے گا، اور وہ سب دے گا جو میں دعاؤں میں اس سے مانگنا چاہتی ہوں۔ چاہے جتنا اندھیرا آ جائے، میں جانتی ہوں کہ وہ ہے میرے پاس، اور وہ میری دعائیں ضرور سنے گا، اور میری تمام خواہشات ضرور مکمل کرے گا، کیونکہ وہ میرا رب بہت پیارا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور مجھے اس پر پورا بھروسہ اور یقین ہے۔ اس نے مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق ہی اسی لیے دی ہے کہ اس نے میری دعائیں قبول کرنی ہے۔ اور جب تم کسی آزمائش میں گرفتار ہو کر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہو، تو یہ مایوسی تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا ہے خود سے؟ کبھی کہا ہے تمہیں کہ اللہ تمہیں نہیں دے گا؟ نہیں نا، لیکن تم اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب اللہ کہتا ہے نا، فکر نہ کرو میں ہوں، پھر میں بھی اپنے اللہ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ اپنا ایک ایک آنسو، ایک ایک لفظ، ایک ایک خوشی اور ایک ایک دکھ اس کو بتا دیتی ہوں۔ تب یاد نہیں رہتا کہ کس کا نام لیا اور کیوں لیا، بس یہ یاد رہتا ہے کہ اپنے اللہ کو اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں کہ کس کس نے میری آنکھوں میں آنسو دیے، کس کس نے میرا دل دکھایا۔ اچھا لگتا ہے نا اللہ کو سب بتانا؟ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو کسی نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا۔ میں ایسے ہی سب کچھ بتا رہی ہوتی ہوں جیسے ہم اپنی ماں کو سب کچھ بتاتے ہیں۔
اپنی ہر فکر اس کے حوالے کرتے ہیں، جیسے جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق اسی کا ہے۔ تم آج اپنی جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اپنے بندے کو معجزے تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا، تو جو کوئی بھی اس کے بعد نہ مانگے تو وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہے، دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا، کیوں پیچھے رہتے ہو؟ کیونکہ وہی تمہارا نصیب بدل سکتا ہے، اور تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی مدد تمہارے ساتھ اگلی سانس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے۔ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، آج وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھا نام اور اچھا اسٹیٹس، بڑی بڑی گاڑیاں اور خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے اور بڑے بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم نے اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ان چیزوں میں بھلا کر کھو گئے۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن صرف ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کشتی پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے تو بالکل صحیح سالم ہوتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ آ جاتی ہے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آؤ اور اسی کو راضی کرنے کا مقصد اپناؤ۔ میری ذاتی رائے کے مطابق اس دور جدید میں جتنا زیادہ کسی کے ساتھ محبت، اپنائیت اور خلوص سے پیش آؤ گے، اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، تو مضبوط بنیں اور اپنا دل دکھانا بند کریں۔ محبت کرنے والے بھی گر کر سنبھل جاتے ہیں۔ سورج کا آنا اور جانا یوں ہی تو نہیں ہے۔ یہ نشانی اسی بات کی ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو سبھی زخم بھر جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو اس انسان کے پاس واپس نہیں جاؤ، بلکہ اپنے اللہ کے پاس جاؤ جس نے یہ دل بنایا ہے۔ وہی تمہاری پکار سنے گا، اور یقیناً وہی تمہاری زندگی کو آسان بنانے والا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔